اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائکم اجمعین۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ عزیزان گرامی، محترم سامعین، آج عاشور کا روز ہے۔ عاشور کا روز یہ اس کے کیا معنی ہے؟ آج وہ دن ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام دین اسلام کی بقا کے لیے کربلا پہنچے، اپنے اہل بیت کو ساتھ میں لے کر کے اور اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ کس سے تھا؟ یزید سے تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے، سال 2 سال پہلے میں نے بڑی کتابیں نکلوائی لائبریری سے، میں نے سب کتابیں دیکھی ہیں۔ مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں نے کتاب دیکھی اس میں انہوں نے یزید کو برا نہ کہا ہو۔ بالکل بڑی بڑی جتنی بھی تاریخیں ہیں اس میں پورا چیپٹر عزیزان گرامی موجود ہے کہ یہ یزید وہ ہے کہ جس نے وحی الہی کا مذاق اڑایا، جس نے نماز کی توہین کی، روزے کی توہین کی۔ لیتا اشیاقی ببدرین شہیدو، یہ عربی کے اشعار ہے، آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے، کتابوں میں ذاکری کی دیکھتے ہوں گے۔ ولا وحی جا ولا نبی جا ولا وحی نزل۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نہ تو کوئی نبی آیا اور نہ وحی نازل ہوئی، جس نے سرے سے رسالت کا انکار کر دیا، نبوت کا انکار کر دیا، جو نماز کی توہین کر رہا تھا، روزے کی توہین کر رہا تھا، انتہائی فاسق و فاجر، بدترین اخلاق۔ یعنی میں یہ عرض کرنے کے لیے تیار ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ کسی مذہب میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، کسی بھی جو مسلمان نہیں ہیں، دیکھیے مذہب اپنی جگہ پہ، ہر مذہب میں کوئی طریقہ ہے۔ جھوٹ بولنا بری چیز ہے تو ہر مذہب میں جھوٹ بولنا بری چیز ہے، شراب بری چیز ہے، ہر مذہب میں بری چیز ہے۔ اور وہ جو دوسرا فعل ہے ظاہر ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ فرض کر لیجئے ازدواج ہے، نکاح ہے، تو ہر مذہب میں ہے، آپ جانتے ہیں۔ عموماً لوگ کبھی کبھی سوال کر لیتے ہیں کہ صاحب اگر ہندوؤں کے مذہب کے اعتبار سے نکاح ہو، یہاں سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تصدیق کر گئے۔ جس مذہب میں جس طریقے پر نکاح ہے وہ عورت جائز ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی قانون ہے، مگر یہ یزید اتنا بدترین اخلاق بدماش تھا کہ اس کے کوئی قانون ہی نہیں تھا، کوئی قانون کا سوال نہیں ہے۔ خدا کا منکر، آپ دیکھیں شہادت امام حسین السلام کے بعد خانہ کعبہ میں گھوڑے بنوا دیے۔ اچھا نہیں لگتا کہ ان باتوں کو تاریخیں موجود ہیں، تاریخ طبری ہے، تاریخ کامل ہے، تاریخ حبیب السیر ہے، تاریخ ابو الفدا ہے، جتنی بھی تاریخیں آپ دیکھتے ہیں یہ یونیورسٹی میں، لائبریری میں، جو چاہے وہ نکلوا لے اور جا کے مطالعہ کر لے کہ کتنا برا بدترین انسان تھا۔ انتہائی بدترین انسان ہونے کے بعد یہ کس سے بیعت مانگ رہا ہے؟ حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگ رہا ہے۔ کون؟ جو راکب دوش رسول، جو محافظ شریعت۔ آپ یہ فیصلہ کریں کہ امام حسین السلام کی ذات گرامی، ذات اقدس تو بہت بڑی چیز ہے، اگر کسی
صحیح مسلمان سے بھی یزید بیعت مانگتا تو وہ مسلمان بھی بیعت نہیں کرتا کہ تو بیعت کے قابل نہیں ہے، بیعت کے معنی بھیج دینا۔ اسی بات کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بالمثال رباعی فرمائی ہے، جس سے ان کا پورا پورا عرفان امام حسین السلام کے حق میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ عرض کروں کہ بہترین رباعی ہے، اس سے اچھی رباعی کہہ نہیں سکتا۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، حسین شاہ بھی ہے حسین بادشاہ بھی ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین دنیا میں بھی بادشاہ ہے۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ میں آپ سے غلط فہمی ہو گئی محترم المقام میرے برادر عزیز، اللہ دامہ اقبال ہو، اللہ آپ کے اقبال کو باقی رکھے۔ آپ نے اس کو جو ہے یزید بنا لیا، یہ بھی قیامت پر یاد کرے گا مجھے یزید بنا لیا۔ یہ اگر اس کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ نجیس ہے، یہ یزید کے مقابلے میں بہت پاک ہے۔ نجیس ضرور ہے، 100% نجیس ہے ضروریات، مگر یزید کے مقابلے میں بہت پاک ہے۔ تو عزیزان گرامی، شاہ ہست حسین بادشاہ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے۔ یہ دین و دنیا کے بادشاہ بتا رہے ہیں جناب خواجہ رحمۃ اللہ علیہ، دین و دنیا کے بادشاہ۔ امام حسین السلام وہ ہے جو دنیا کے، یعنی امام وہ ہے، امام وہ ہوتا ہے عزیزو کہ جو پورے ورلڈ کا حاکم ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے، کیسے سمجھایا جائے؟ وہ دین و دنیا دونوں کا حاکم ہوتا ہے۔ دنیا بھی بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے بادشاہ ہے، لیکن ہمیں یہ شرف ہے کہ اللہ نے جس کو امام بنایا ہے وہ روح زمین کا کرۂ ارض کا امام ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ایک امام کی حکومت دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے، اگرچہ اسے حکومت کی تمنا نہیں ہوتی عزیزان گرامی، وہ حکومت کا طالب نہیں ہوتا، مگر وہ دنیا کا بھی بادشاہ ہے، شاہ ہے۔ جناب خواجہ نے فرمایا کہ حسین دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، آخرت کے بھی بادشاہ ہیں۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دین بنا ہست حسین۔ عجیب لفظ ہے، ایک ہوتا ہے بے دین، ایک ہوتا ہے دین والا، اور ایک ہوتا ہے دین۔ سمجھتے جائیے گا تینوں۔ بے دین اسے کہتے ہیں جس کا کوئی دین ہی نہ ہو، دین والا جو دین کو مانتا ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اور ایک ہوتا ہے دین۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ فرما رہے ہیں وہ رحمت اللہ علیہ کہ امام حسین علیہ السلام مجسم دین اسلام ہے، اور دین نے پناہ لی ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ جب نماز ختم ہو رہی تھی، روزہ ختم ہو رہا تھا، حج ختم ہو رہا تھا، حلال کو حرام سمجھا جا رہا تھا، حرام کو حلال سمجھا جا رہا تھا، مسائل میں تبدیلی آ رہی تھی، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے یزید جیسے فاسق و فاجر کے درمیان قیام کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی لڑائی اور جنگ عزیزوں، میں نے اس دن عرض کیا جو اخبار میں مجھ سے پوچھا گیا انٹرویو میں کہ امام حسین علیہ السلام کی کوئی ذاتی لڑائی رتی برابر بھی نہیں تھی۔ پراپرٹی کے لیے ہوتا ہے جھگڑا، اقتدار کے لیے ہوتا ہے، پیسے کے لیے ہوتا ہے، مال کے لیے ہوتا ہے۔ امام حسین السلام نے اس تصور کو بالکل ختم کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو مورخین یہ لکھنا شروع کر دیتے کہ امام حسین السلام کی لڑائی پراپرٹی کے لیے تھی، مال کے لیے تھی، پیسے کے لیے تھی، دولت کے لیے تھی۔ آپ ماشاءاللہ درے امام حسین السلام سے وابستہ ہیں، اور یہ درے ابا عبداللہ حسین کا شرف ہے کہ آپ بڑے سمجھدار ہیں۔ آپ سنتے ہیں کربلا سے خیمے ہٹا لیے، تو خیمے ہٹائے کیوں ہٹائے؟ اس لیے کہ اگر اس وقت جنگ ہوتی، مولا ابوالفضل عباس کو غصہ آ گیا، اگر اس وقت جنگ ہوتی تو تاریخ طبری میں یہ ملتا، تاریخ کامل میں یہ ملتا، تاریخ ابوالفدا میں یہ ملتا کہ صاحب وہ تو اسلام کے لیے جنگ کیا ہوتی، وہ تو خیمے کے اوپر جنگ ہوئی تھی، اور یہ جھگڑا ہو گیا تھا کہ ان کا دریا کے پاس خیمے لگے ہوئے، ان کا ہم نے پہلے لگائے، ہمیں بھی چاہیے۔ لہذا امام حسین السلام نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے یہ بتایا کہ کل ذرا سا شائبہ مورخ یہ نہ لکھے کہ ان کی لڑائی مادیت کے لیے ہے، ان کی لڑائی محض دین اور انسانیت کے لیے ہوئی تھی۔
اسلام کے لیے ہوئی تھی، حق کے لیے ہوئی تھی۔ اچھا اچھا رہے، برا برا کہلائے۔ ہر مذہب میں اچھا اچھا ہوتا ہے، برا برا ہوتا ہے۔ امام حسین السلام کا اساسی مقصد صرف یہی تھا کہ جو چیز بری ہے وہ قیامت تک بری کہی جائے، جو چیز صحیح ہے اچھی ہے اسے قیامت تک اچھا کہا جائے۔ تو امام حسین السلام کی جنگ مادی اعتبار سے نہیں تھی، بلکہ اور آپ کا کی شان اقدس یہ ہے عزیزان گرامی، آپ سنا کرتے ہیں کہ آپ نے انسانیت کو بچایا۔ انسانیت کے معنی کیا ہے؟ سنتے ہوں گے آپ انسانیت۔ دیکھیں انسان انسان ہے، انسان انسان ہے۔ اگر کوئی کسی مذہب کا ہے لکم دینکم ولی دین، آپ قرآن پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی پڑھتے ہوں، اس میں چھوٹی سی آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ کوئی اگر اسلام کو نہیں مان رہا ہے تو زبردستی منوایا جائے گا۔ اسلام خود ایسا ہو کہ لوگ مانے، تو دین میں جبر نہیں ہے۔ کوئی اگر اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہے تو اسلام میں تعصب نہیں ہے، اسلام میں بغاوت نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے کہ نہیں اس کے ساتھ تعصب۔ انسانیت ہے، کسی انسان کا قتل مباح نہیں ہے عزیزان گرامی، سنتے جائیے گا، یہ چیلنج ہے۔ کسی انسان کا اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا قتل مباح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یہ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اس کا قتل ہی درست نہیں ہے۔ اگر وہ ایک طرف بیٹھا ہے نہیں اسلام کو ماننا ہے تو اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ اس کے اس اخلاق اسلامی یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کے ہاں مان لیجئے موت ہو گئی تو آپ اسے تعصب سے کام لیں گے؟ نہیں، آپ پہنچے، آپ نے وہاں جا کے تعزیت ادا کر دی، تو کیا اسلام میں آپ کی کمی آ گئی؟ کوئی شائبہ آ گیا کہ نہیں صاحب آپ نے تو غلط کیا، آپ وہاں پہنچ گئے، تو مان لیجئے خدا نخواستہ اس کا مان لیجئے مثالاً کہ اس کا بیٹا مر گیا، آپ نے وہاں جا کے تعزیت ادا کی۔ تو اسلام میں تعصب نہیں ہے، اسلام میں اناد نہیں ہے، اسلام میں دشمنی نہیں ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے انسانیت کو بچایا، جہاں دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، شریعت کو بچایا، قرآن کو بچایا، نماز کو بچایا، روزے کو بچایا، اخلاقیات کو بچایا، وہاں امام حسین علیہ السلام کا عالم انسانیت پہ یہ احسان ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچایا۔ کیا آپ یہ ہے کہ کسی آدمی کو مار دیں گے؟ مار دیجیے؟ نہیں، ہمیں فخر یہ ہے، ہمیں شرف یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، ہمارا ہاتھ قتل کے لیے نہیں اٹھتا۔ انسانیت، اور اس کو جانے دیجیے، یجروید، شام وید، اتر وید ہندوؤں کی کتابیں ہیں، ہتیا بری چیز ہے، یہ سب ہے، دیکھیں مل رہا ہے، سب پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹی میں۔ اس مذہب کی کتاب میں جو مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتے، وہ کہ نہیں ہتیا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب ہتیا ٹھیک نہیں ہے؟ مارنا صحیح نہیں ہے۔ کتاب بھی شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کہاں سے شروع ہو گئی؟ یہ تو مسلمان کی کتاب نہیں ہے، مگر میرے والد اللہ مقامہ کہتے تھے، اور ابھی آپ معلوم کیجئے، ابھی امتحان دیا گیا ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتابیں شروع ہو رہی ہیں۔ دیکھ لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان کی کتاب نہیں ہے، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ قتل صحیح نہیں ہے، مارنا صحیح نہیں ہے، ہتیا صحیح نہیں ہے، مگر وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ہر مذہب میں شرافت ہے، ہر مذہب میں رحم ہے، ہر مذہب میں اخلاق ہے، مگر یزیدیوں میں اور شمریوں میں اور ابن زیادیوں میں کہیں آپ کو اخلاق اور انسانیت نہیں ملے گی۔ آج یہ کیسا کیسا مارا گیا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ اور سنیے ہے، بتا دیجیے۔ مولانا قلبی صادق صاحب نے پڑھا کہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اس ممبر پہ رامپور میں جب مجلس پڑھی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کیا بات کروں۔ خدا گواہ ہے، ممبر تو بڑی چیز ہے، ممبر سے باہر ہٹ کر کے وہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ یہ بغدادی فلاں بغدادی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی نسل ہے ابن زیاد کی، ہرملہ بن کاہل اسدی کی، جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انسانیت، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے۔ یہ دہشت گردی کیا ہے؟ یہ مسلمان لا الہ الا اللہ لگانے کے بعد، محمد رسول اللہ لگانے کے بعد
اور یہ طریقہ، یہ کردار، تو یہ جتنی باتیں ملیں گی وہ اس طرح کے مسلمانوں کے اندر ملیں گی جو ظالم و جابر ہیں عزیزان گرامی. یہ کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی. اسلام یہ نہیں کہتا. ایسے قتل کرتے ہوئے مجھے فوٹو دکھائے ہیں کہ انسان، میں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے دکھاؤ مت، میں نہیں دیکھ سکتا. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن فخر یہ ہے کہ ہم در امام حسین السلام سے وابستہ ہیں. ہمارا دل میں رحم ہے. ہر مذہب میں یہودیت میں، عیسائیت میں، ہر مذہب میں رحم دلی ملے گا، رحم ملے گا، مگر نہیں ملے گا تو اس یزیدیت کے خاندان میں رحم دلی نہیں ملے گی. تو عزیزان گرامی، امام حسین السلام نے انسانیت کو بچایا. آج ہر مذہب کا انسان، اس کا دل جو ہے امام حسین السلام کے آگے جھک رہا ہے. آپ دیکھیں، آپ ہم ہی نہیں مانتے امام حسین السلام کو. ان کے نام کی سبیلیں کہاں کہاں رکھی جاتی ہیں. اور آپ نے لوہا اتنا اچھا سنا. میں پھر اسے ہر سال 2-3 شعر پڑھ دیا کرتا ہوں کہ بھارت میں اگر آ جاتا، ہردے میں اتارا جاتا. یہ مسلمان نہیں ہے، نماز پڑھنے والا نہیں ہے، روزہ رکھنے والا نہیں ہے، یہ مومنین میں، شیعوں میں نہیں پیدا ہوا ہے، لیکن اس کا جذبہ کتنا بلند ہے. یہ کہہ رہا ہے شاہ بھارت میں اگر آ جاتا، ہردے میں اتارا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا. یہ نوحہ کہنے والا مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، نماز پڑھنے والا نہیں ہے، روزہ رکھنے والا نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن اس کے کیسے پیارے جذبات ہیں کہ بھارت میں اگر آ جاتا، ہردے میں اتارا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا، یوں سیس نہ کاٹے جاتے، یوں نہر نہ روکی جاتی، پیاسوں کا سواگت کرنے جمنا کا نعرہ جاتا، چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے. کتنا پیارا شعر ہے. چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے، ہر اور سے پوجا ہوتی، اس دیش کی بھاشاؤں میں بھگوان پکارا جاتا. امام حسین السلام نے کیوں فرمایا 9 محرم کو کہ نہیں میرے قتل، اپنے ہاتھ میرے خون سے رنگین مت کرو. ہر طرح سے اتمام حجت کیا. اور آپ نے آخر میں یہی فرمایا جس کے لیے بڑے بڑے اکابرین علماء ان کی تحقیق ہے کہ یہ ضعیف نہیں ہے، کہ آپ نے آخر میں یہی فرمایا کہ اچھا مجھے ہندوستان جانے دو، میں اس میں یہ استدلال کرتا ہوں اور یہ تصرف کرتا ہوں کہ آخر کیوں حضرت امام حسین السلام نے ہندوستان کا نام لیا. ایک تو یہ کہ وہ ان کے غیب کی نگاہیں یہ نظارہ کر رہی تھیں کہ ہندوستان وہ ملک ہے کہ جس کے اندر شرافت، انسانیت، پاکیزگی قلب، رحم دلی پائی جاتی ہے. ان کے دلوں میں میری محبت ہوگی. اور دوسرے یہ میں اتنی دور چلا جاؤں گا کہ تمہیں یہ خوف ختم ہو جائے گا کہ میں تمہاری حکومت میں مخل ہوں. امام حسین السلام حکومت نہیں چاہتے تھے، تخت و تاج نہیں چاہتے تھے، سلطنت نہیں چاہتے تھے، اقتدار نہیں چاہتے. اگر تخت و تاج اور سلطنت کے لیے نکلتے تو اہل بیت کو اور اپنی عورتوں کو، معزز بیویوں کو اپنے ساتھ کیوں لے جاتے. ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا. آپ نے آخر وقت تک یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے جنگ نہ ہو اور صلح ہو جائے. لیکن جو یزیدی مزاج تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کو ہم قتل ہی کریں گے، حسین کو قتل ہی کریں گے. عزیزو، یہ امام حسین السلام کی قربانی ایسی عظیم قربانی ہے. یہ سب شہید ہوئے، سب قتل ہوئے عزیزو، لیکن شہدائے کربلا یہ وہ شہید ہے کہ جن کو 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد قتل کیا. ان کے خاندان میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین میں، تاریخ گواہ ہے، نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ دریا معاویہ نے پانی بند کر دیا. اسی کا باپ وہ بھی ایسے ہی تھا، انتہائی بدتر انسان معاویہ، اس نے پانی بند کر دیا. لیکن جب امیر المومنین کا قبضہ ہوا، غور فرمائیں آپ، جب امیر المومنین علیہ السلام کا قبضہ ہوا، جناب مالک اشتر کے نہیں پانی بند کر دینا، نہیں، اس نے پانی بند کیا ہے. تاریخ ہے، اس نے پانی بند کیا ہے. ہم پانی نہیں بند کریں گے. عزیزوں سمجھتے جائیے آپ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دور اندیشی کہ اگر آپ پانی بند کر دیتے جنگ صفین میں تو کل کوئی یزیدی کربلا میں کھڑے ہو کر کے کہہ سکتا تھا کہ آپ کے باپ علی ابن ابی طالب نے بھی تو پانی بند کیا تھا. امام امیر المومنین نے اس اعتراض کو ختم کر دیا. عزیزو جنگ ہونی چاہیے، وجادلہم باللتی ہی احسن. جنگ کرو مگر تہذیب اور اخلاق کے دائرے میں. قرآن پڑھ رہا ہوں، لڑائی بھی ہونی چاہیے تو تہذیب کے دائرے میں ہونی چاہیے، اخلاق کے دائرے میں ہونی چاہیے. لیکن کربلا میں تمام باتیں عزیزو ختم ہو گئی تھیں. لہٰذا امام حسین السلام کی یہ عظیم قربانی عالم انسانیت کو بچانے والی ہے، جس نے اخلاق و کردار سب کو بچایا.
آج ہم اسی حسین کا غم منا رہے ہیں، اور یہ حسین کی عظمت ہے، یہ حسین کی روحانیت ہے کہ جنہوں نے مظلومیت کے اپنی مظلومیت کا کلمہ پڑھوانے کے بعد یہ کہنے والے نے کہہ دیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔